ویلکم بیک ویورز تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں نیچرلوپیتھی میں کون کون سی ٹیکنیکس جو ہیں وہ آتی ہیں، کیونکہ آج ہم نیچر سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ گھر میں ریمیڈیز کیا کر سکتے ہیں اور بیماری کی حالت میں نیچرلوپیتھی میں کون سی ایسی ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کر کے ہم کتنا بہتر ہو سکتے ہیں، صحت مند ہو سکتے ہیں. تو ویورز ایک ایسا قدیم علاج ہے اور سائنسی دور میں بھی بے حد مقبول یہ ٹیکنیک ہے جس کو کپنگ کہتے ہیں، جس کو حجامہ کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے یا نہ صرف یہ یونانی طب ہے، اب چین میں بھی بہت مقبول ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اسلامی روایات میں بھی اس کی خصوصی ایک اہمیت ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحت کے لیے حجامہ کو مفید قرار دیا ہے. تو آج ہم حجامہ پہ بات کریں گے. حجامہ کب کب کرانا چاہیے، کیسے کرانا چاہیے، کن کن کو کرانا چاہیے، اور حجامہ سے کون سے علاج ممکن ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سحر عامر نے، جو کہ فزیوتھراپسٹ ہیں اور حجامہ ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہاں اچھا ڈاکٹر سحر، حجامہ سب سے پہلے لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کپنگ ہے، نشان پڑ جائیں گے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا جو کپنگ کا میتھڈ ہے یہ سیف اینڈ ساؤنڈ میتھڈ ہے؟ بالکل، کپنگ کا میتھڈ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. جیسے آپ نے خود بتایا کہ ایک سنت ہے، تو سنت میں کوئی چیز ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. جو کپنگ کے بلیڈز کا لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ ڈیپ ہیں، ان سے نشان پڑ جائیں گے. کپنگ کے بلیڈز بالکل ڈیپ نہیں ہوتے، بالکل سپرفیشل ہوتے ہیں. اور جب ہم بلیڈز سے کٹس لگاتے ہیں اس سے پہلے ہم سکشن کریٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کا جو تھوڑا بہت پین ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو اٹس لائک کمپلیٹلی پین لیس. اچھا، پین لیس ہوتا ہے یہ. اچھا، یہ حجامہ جو ہے اس سے کون کون سے علاج ہوتے ہیں؟ کن کن لوگوں کو حجامہ کرانا چاہیے؟ حجامہ ایک ہیلدی انڈیویجول کو بھی کرانا چاہیے اور بیماریوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ حجامہ صرف ان کو کرانا چاہیے جو بیمار ہیں یا جن کو کوئی ایشو ہے. حجامہ ہیلدی لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری ایک روٹین ایسی بن گئی ہوئی ہے، ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں، ہم بہت بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائزز نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ایک باڈی میں ٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے ہماری. ادروائز اگر ہم میڈیکل کی طرف آئیں تو حجامہ میں کہتے ہیں بلیک میجک کا بھی علاج ہے، کولیسٹرول کا، ہارٹ پرابلمس کا، باڈی پینس کا، ایول آئی کا. اچھا، اور شوگر کے لیے بھی لوگ کراتے ہیں، ڈائبٹیز وغیرہ کے لیے. تو حجامہ میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اس کی کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج کا بندہ حجامہ کرا سکتا ہے، یا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا؟ نہیں، حجامہ کی کوئی ایج لمٹ تو نہیں ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہم بچوں کا نہیں کرتے. اینی ون ابو 16 کین گو فار حجامہ. دوسری چیز یہ کہ حجامہ میں ان لوگوں کو نہیں کرتے جن کا ہیموگلوبن لو ہو یا جو پریگننسی کے فیس میں ہو. اچھا، یہ بھی پہلے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہیموگلوبن کا بھی کسی کو مسئلہ نہ ہو. اچھا، ہیموگلوبن جو لو جن کا ہوتا ہے تو ان کو نہیں کرانا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ حجامہ میں بے شک جو آپ کا بلڈ نکلتا ہے وہ ٹاکسک بلڈ ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ اوور آل بلڈ کی کوانٹٹی باڈی میں کم ہوتی ہے، کیونکہ ٹاکسنس نکل رہے ہیں. تو بلڈ کا جو آپ کا لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو اگر جن کا ہیموگلوبن لو ہوگا ان کو چکر آنے کا ایشو ہو جاتا ہے یا پھر اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے فار دا سیف سائڈ، ہاں اینیمک ہوتے ہیں، فار دا سیف سائڈ ہم ان کو کہتے ہیں کہ حجامہ اوائڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویٹ کپنگ میں اور ڈرائی کپنگ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں حجامہ کے بارے میں، گوگل بھی کرتے ہیں، تو بہت ہی ٹائپس آ جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ویٹ کپنگ اور ڈرائی کپنگ میں مینلی کٹنگ کا فرق ہے. ڈرائی کپنگ میں ہم کٹس نہیں لگاتے، وہاں پہ ہم صرف سکشن کریٹ کرتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں، دین ہم سکشن ریلیز کر دیتے ہیں، جس میں سے آپ کا جو اوور آل بلڈ فلو ہے یا باڈی کو ایک انسٹنٹ ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. ویئر ایز جب ویٹ کپنگ کی ہم بات کرتے ہیں، سوری ڈرائی کپنگ میں ہم کٹس نہیں لگاتے. جب ہم ویٹ کپنگ کی بات کرتے ہیں ہم کٹس لگاتے ہیں، اور آپ کے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ ہم باڈی سے باہر سک آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو حجامہ ہے اس کی اسپیشل ڈیٹس ہوتی ہیں؟ یس. یا اسلامی ڈیٹس کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے؟ تو کن کن تاریخوں میں حجامہ جو ہے ممکن ہے؟ چاند کی 17، 19 اینڈ 21. اچھا، چاند کی جو کیلنڈر ہوتا ہے، اسلامک کیلنڈر کہتے ہیں، اس کی تاریخوں کے حساب سے کیا جاتا ہے؟ ان کی 17، 19 اینڈ 21. اچھا، ویسے یہ کیا ہے، یہ متھ کیا ہے کہ اسلامی تاریخوں سے کیا جائے؟ گریویٹیشنل پول اس ٹائم پہ کم ہوتا ہے تو آپ کے ٹاکسن جو ہیں وہ ایزیلی اوپر آ جاتے ہیں. اچھا، یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، جنہوں نے کوئی ایمرجنسی صورتحال میں کرانا ہو یا چاند کی تاریخیں نہیں ہو تو کیا وہ کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں. یہ صرف کیا کہتے ہیں سنت پریفر کیا گیا کہ ان ڈیٹس پہ کرائیں، ادروائز آپ تھرو آؤٹ دا منتھ کبھی بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی روایات جو ہیں وہ کہاں سے آئیں، کیسے آئیں،
اور پہلے یہ پاکستان میں اتنا عام لفظ نہیں تھا، لیکن اب بہت زیادہ ہر ہالسٹک کلینک نے حجامہ تھراپیز نکال لی ہوئی ہیں. اچھا، حجامہ کہا جاتا ہے کہ معراج شریف پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کو یہ تحفہ ملا تھا، حجامہ کا تحفہ، اور اس ٹائم سے ہی حجامہ ہوتا آ رہا ہے. اس ٹائم تھوڑا فائر کپنگ تھا اور اس طرح کی چیزوں سے، ہارن سے، چمڑوں سے، ان چیزوں سے حجامہ کیا جاتا تھا. اب کیونکہ ایڈوانسمنٹ کی طرف آ گئے ہیں تو ہم نے حجامہ کپس، حجامہ گن اور یہ ساری چیزیں انوینٹ کر لی ہیں. پر حجامہ شروع تب سے ہی ہوا ہے، آن اینڈ آف ہوتا آ رہا ہے. اور کیونکہ چائنا اور دوسرے ملکوں میں اتنے ایکسیپٹیڈ ہے، لوگ وہاں سے ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں کہ ہمارا اتنا اچھا ہوا ہے، ہمیں ریلیکسیشن ملی ہے، لوگوں میں بہت سی بیماریوں کا علاج اس سے ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس کی اب جو ایکسیپٹنس ہے وہ بڑھ گئی ہے لوگوں میں. بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ فزیو تھراپسٹ ہیں، ٹھنڈا موسم ہے، موسم کی وجہ سے لوگوں کی ہڈیوں میں بھی درد ہے اور پٹھوں میں بھی درد ہے، کھچاؤ بھی ہے، واک کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا کیونکہ موسم ایسا ہے، اسموک کے بھی ایشوز ہیں. بینگ اے فزیو تھراپسٹ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں، کیا ہماری لائف اسٹائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، واک کے بغیر تو بالکل گزارا نہیں ہے اس موسم میں، کیونکہ سردیوں میں جو ہے ہمارا باڈی پریشر اور ہمارے انوائرمنٹل پریشر میں ایک ڈفرینس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پرانی دردیں ہیں وہ بھی نکل آتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں درد گرمیوں میں چوٹ لگی تھی، اب دردیں نکل رہی ہیں، کیونکہ تب وہ آپ کی پوری طرح سے ہیل نہیں ہوئی ہوتی، وہ آپ کی سردیوں میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ کو اپنا واٹر لیول بہت اچھی طرح مینٹین رکھنا چاہیے، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اس سے بھی آپ کی پینز باڈی کی جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اپنے پوسچر کا خیال رکھنا چاہیے. یو نیڈ ٹو سٹ اسٹریٹ. اگر آپ آئی ٹی پروفیشنل ہیں یا بیٹھ کے کام کرنے والا آپ کی کوئی بھی جاب ہے، ایوری 15 to 20 منٹس آپ اٹھ کے ایک چھوٹا سا راؤنڈ لگا لیں، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اسٹیٹک پوزیشن میں نہ رہے. ادر دین دیٹ، اگر آپ واک کرنے باہر نہیں جا سکتے، آپ اپنے روم میں 8-10 چکر لگا لیں، تھوڑی دیر بعد ایٹ لیسٹ آپ موومنٹ میں آ جائیں گے. ایک بہت ہمارا جو مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ ہم سارے دن کام کرتے ہیں تو ہم ایکسرسائز موڈ میں ہوتے ہیں یا ہماری باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے. ایکٹیو ضرور ہے لیکن وہ بینیفیشیل یا ایکسرسائز موڈ میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں ہم ایک اسپیشل مسل گروپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے باڈی کے اسپیسیفک مسلس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کام کر رہے ہیں، آپ کسی بھی موومنٹ میں کام کر رہے ہیں، یو وڈنٹ بی شیور آف یور پوسچر، آپ کا پوسچر کس طرح کا ہے، آپ کس پوزیشن میں کام کر رہے ہیں. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو فائدہ دینے کے بجائے یہ سوچ کے کہ میں کام کر رہا ہوں ویری ہیلدی فار می، آپ اپنے آپ کو نقصان دے لیتے ہیں. اکثر پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہیں گے ہماری کمر میں درد ہے یا ہماری گردن میں درد ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے زمین سے وہ بوٹل اٹھائی تھی. تو جب آپ بوٹل غلط پوسچر میں اٹھاتے ہیں آپ کی بیک میں درد نکل آتا ہے، یا میں نے اوپر سے کوئی چیز ایسے کر کے ایک دم سے کھینچی تھی، آپ کی گردن میں درد نکل آتا ہے. تو پوسچر کی اویئرنیس ہونا بھی اس چیز میں بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر سر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی پرانی چوٹیں ہوں تو سردیوں میں زیادہ پینفل ہوتی ہیں، درد کرتی ہیں. تو جیسے برف کی جو چوٹ ہوتی ہے اس کی درد نہیں جاتی، ہڈیوں کے اندر اگر کوئی کھچاؤ آ جائے یا آپ کو کہیں سٹنٹس پڑے ہوں یا آپ کو کوئی نہ کوئی راڈز پڑی ہوں، ایکسیڈنٹل کیسز جو ہوتے ہیں ان کی دردیں نہیں جاتی جتنے سال بھی گزر جائیں. آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر؟ اچھا، ایک اس کا ریزن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا انوائرمنٹل پریشر اور باڈی پریشر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے سردیوں میں. تو ہماری باڈی جو ہے انوائرمنٹل پریشر سے کوپ اپ کرنے کے لیے کانسٹنٹلی ایک جنگ کی حالت میں ہوتی ہے، مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہماری دردیں جو ہیں ہمیں زیادہ نکل آتی ہیں. دوسرا یہ کہ ایک کانسیپٹ ابھی پاکستان میں عام نہیں ہے کہ جو ہماری پوسٹ سرجیکل ہوتی ہے یا جو کوئی بھی ہمارا پوسٹ ٹراما ہوتا ہے، فزیو تھراپی از ویری امپورٹنٹ. ہم نہیں کراتے. ہم ہاسپٹل سے ہمارا فریکچر ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم گھر آ گئے، جتنی دیر میں وہ ریکور ہو گیا، پلسٹر اتر گیا، ویل بی فائن، ہم سوچیں گے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. لیکن آپ کے اس مسل کے ساتھ ساتھ باقی بہت سے مسلس کمپرومائز ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی وہ دردیں نہیں جاتی، وہ پوری طرح ہیل نہیں ہوتا. لیٹ سپوز اگر میری ایلبو پہ درد ہے یا میرے رسٹ میں درد ہے، میں سارا بازو اپنا اس طرح سے رکھوں گی، اسٹریٹ رکھوں گی، یہ مسل بھی میرا کمپرومائز ہو رہا ہے، یہ مسل بھی کمپرومائز ہو رہا ہے، یہ مسل بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. جب میں آپ ٹھیک ہو جائے گا، ریکوری ہو جائے گی، تو جو مسل ڈیمیج تھا وہ ریکور ہوا ہے، لیکن باقی جگہوں پہ ہمارے کانٹریکچرز بن جاتے ہیں. ہم ان کی طرف نہیں جاتے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، اپنی موومنٹ واپس کرنی ہے. ہمیں لگتا ہے اتنے سال گزر گئے ہیں اب تو ہیلنگ ہو گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. نیچرلی ہیلنگ نہیں ہوتی. تو ہر سال فزیو تھراپی کرانی چاہیے. پھر آپ کو کوئی بھی درد ہے، آپ کی کوئی بھی ٹراما ہے، ہاسپٹلائزڈ ہیں، آپ کسی بھی چیز ریزن کی وجہ سے بیڈ ریسٹ پہ ہیں، آپ کو اپنی ایک فزیو تھراپی کرانی چاہیے. پوسٹ سرجیکل ہے، کہیں پہ بھی آپ کو سٹچز لگے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو فزیو تھراپی کرانی چاہیے. ایون
پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل فزیوتھراپی کا پاکستان میں اب کانسیپٹ عام ہونا شروع ہو گیا کہ تھرو آؤٹ دا پریگنینسی بھی عورتوں کی فزیوتھراپی ہوتی ہے, آفٹر ڈیلیوری بھی ہوتی ہے, کیونکہ سم ویئر آپ کے مسلس ڈیورنگ دا پروسیس بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے نا کہ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں وہ تو بالکل کوئی ہاتھ بھی نہ بیڈ ریسٹ پہ آ جائیں, بالکل بیڈ ریسٹ پہ آ جائیں, ہم تو اس کو ایز اے بیماری کی علامت سمجھتے ہیں. تو اس کی کیا فزیوتھراپی ہوتی ہے پوسٹ نیٹل اور پری نیٹل؟ پیلوک مسلس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, پیلوک مسلس کی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے, کیونکہ تاکہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری عورت کے لیے وہ چیز ایزی رہے. دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ پورا اس ٹائم پہ ڈیوریشن پہ ہم انہیں بیڈ ریسٹ میں بٹھاتے ہیں, تو آفٹر ڈیلیوری عورتوں کا جو ہے وہ ہیلنگ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک تو ان کو نیچرلی ملتا نہیں ہے ہیلنگ ٹائم کے, ایک تو بچہ چھوٹا اس کے ساتھ پھر انہیں کرنا پڑتا ہے, چلنا پھرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کا مطلب اپنے گھر کے کام, اور وہ پھر اس چیز کو ہیلنگ پہ آتی نہیں ہے. پھر سال بعد 2 سال بعد ان کا ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ میری تب ڈیلیوری ہوئی تھی, اب میری بیک میں بہت پین رہتا ہے, میرے سے اٹھا نہیں جاتا. تو یہ ساری آپ کی ڈیلیوری کے ٹائم کی ویکنیسز ہوتی ہیں جو تھوڑا ٹائم بعد آپ کے سامنے آتی ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, ایسے مارکیٹ میں آئلز اویلیبل ہوتے ہیں جس سے کہتے ہیں کہ آپ کو فزیوتھراپی کی ضرورت نہیں ہے, آپ لگاؤ, جیسے آرتھوفٹ آئلز ہیں اور بہت سے اور آئلز ہیں جو کہ جوڑوں کی دردوں کے حوالے سے جو ہے بہت کہتے ہیں کہ مؤثر ہیں اکارڈنگ ٹو پیپل. آپ کیا سمجھتی ہیں, آئلنگ جو ہے ان جگہوں کی ضروری ہے, کیا فزیوتھراپی کے اوپر ہی جانا چاہیے؟ اچھا, آئلنگ ہو گئی یا پین کلرز ہو گئی, یہ ہمارے پین ریسیپٹرز کو بلاک کرتے ہیں. ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ پین پرسیو کرنا ختم کر دیتا ہے, لیکن پین اپنی جگہ ہے, جو ایشو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے, صرف آپ کے مائنڈ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ باڈی میں وہاں ایشو ہوا ہوا ہے. تو آپ جب تک یہ یوز کریں گے اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو. جس دن آپ یہ چھوڑیں گے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی سچویشن ہے یا جو باڈی پین ہے وہ پہلے سے بڑھ کر سامنے آئے. ہیٹ پیڈز کب لگانے چاہیے, کیوں لگانے چاہیے باڈی کے اوپر؟ اچھا, ہیٹ پیڈ جو ہے وہ ود ان 42 to 72 آورس, جب ہماری ایکیوٹ انجری ہے تب ہم آئسنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد سے ہم ہیٹ پیک یوز کرتے ہیں. اچھا اچھا, یہ بھی کانسیپٹ ذرا ڈاکٹر بتائے گا کہ کوئی انجری ہو جاتی ہے, کوئی سویلنگ ہو جاتی ہے, کوئی چوٹ لگ گئی, بم پڑ جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں آئسنگ کرو, تو اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں گرم کپڑا سیک کر توے کے اوپر وہ لگاؤ. تو مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ جب آپ کی فوراً انجری ہوتی ہے اس پہ آپ آئسنگ کرتے ہیں 2 سے 3 دن. اگر آپ کی انجری پرانی ہو گئی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سال پہلے یا 3 ماہ پہلے مجھے درد نکلا تھا, اس سچویشن میں ہم ہیٹ پیک یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزوں میں اندر فرق ہے, کیونکہ اکثر لوگ نہیں پتا ہوتا نا کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ صرف مائیں سیکھتی ہیں اور لگانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے اور سویلنگ شروع ہو جاتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں آلریڈی انفلیمیشن ہوتی ہے اور آپ نے چیک نہیں کرایا ہوا تھا, آپ اپنے طور پہ ہی وہاں پہ ہیٹ پیک لگانا شروع کر دیتے ہیں. آلریڈی ایک چیز انفلیمیڈ ہے, آپ اس کو اور ہیٹ کریں گے تو آپ سوچیں اس کے کیا ریزلٹ ہوں گے. اسٹریچنگ کے اوپر تھوڑی سی بتائیں کہ اسٹریچنگ کب کرنی چاہیے, کیوں کرنی چاہیے؟ سردیوں میں ہمارا جسم جو ہے بہت لاغر سا ہوا ہوتا ہے, لیتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, بیڈ سے نیچے ٹانگیں نہیں رکھی جاتی, ایسے لگ رہا ہوتا کہ بہت بوجھ ہے. مشکل سب کا یہ مسائل ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اندر کیا بیماریاں لے کے پھر رہے ہیں, مگر بینگ اے فزیوتھراپسٹ آپ کیا کہتی ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل ہمیں اسٹریچنگ کرنی چاہیے. ہمیں اسٹریچنگ اور اسٹرینتھننگ ایون اگر ہمیں کوئی ایشو نہیں بھی ہے تو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹرینتھننگ میں آپ کو ود دا ایج ایک ہمارا نیچرل میکینزم ہے, ایک باڈی میکینزم ہے کہ ہمارے مسلس نے ویک ہونا ہی ہونا ہے. اگر ہم تھرو آؤٹ دا پروسیس یا تھرو آؤٹ دا ایج جب ہم ایکٹیو ہیں, جب ہماری باڈی میں وہ کیپیسٹی ہے, ہم اسٹریچنگ کر لیں گے, اسٹرینتھننگ کر لیں گے تو ہمارا اسٹریچنگ خواتین کے لیے آپ بتائیں تھوڑا سا, کیونکہ obviously یہ سیگمنٹ جو ہے اسپیشلی ہم لیڈیز کے لیے کرتے ہیں اور خواتین دیکھنا چاہتی ہیں کہ اسٹریچنگ کیسے کرنی چاہیے ہاتھ کی اور ٹانگوں کی. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا, ٹانگوں کی تو آپ اسٹریٹ بالکل لیٹ کے اپنے بیڈ کے ساتھ بیڈ پہ پریشر دے کے پاؤں اپنا تھوڑا سا پیچھے کی طرف فولڈ کریں اور اس کو موڑتے جائیں. جب آپ موڑیں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے تھرو آؤٹ اس جگہ پہ اسٹریچ آ رہا ہے. آپ ہاتھوں کی سمپل اسٹریچنگ ہاتھ اس طرح کر کے ان کو اس طرح سے پیچھے کی طرف بینڈ کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سارا یہاں تک اسٹریچ جاتا ہوا فیل ہوگا. بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں رکھنا ہے تو ہم اپنے ہاتھ کے نیچے پلو بھی رکھ سکتے ہیں, تو وہ آپ کا تھوڑا سا اسٹریٹ ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا سا سپورٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے اپنی ایلبو اسٹریچ کرنی ہے. ہم ایک یہ بہت سمپل ایکسرسائز ہے کہ ہم اپنے بازوؤں کو جو سرکولر موشن میں موو کر لیں, اس سے آپ کے شولڈر کی جو ہے وہ بھی موومنٹ بہتر ہوتی ہے. اچھا, رائٹ آپ نے کلاک وائز کرنا ہے, اینٹی کلاک وائز کرنا ہے؟ آپ 10 دفعہ کلاک وائز کر لیں, 10 دفعہ اینٹی کلاک وائز کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو بہت بالکل سے لائٹ ویٹ سی چیز جیسے یہ ہے, فار دا اسٹارٹنگ آپ یہ لے کے اپنے آپ کو اس طرح سے کر سکتے ہیں.
آہستہ آہستہ جب آپ کو لگے کہ اچھا اٹس ویری ایزی فار می ٹو کیری, آپ 1 لیٹر والی بوٹل پہ شفٹ کر لیں, 1.5 لیٹر والی بوٹل پہ شفٹ کر لیں, ردر دین آپ بازار سے ویٹس لیں, ڈمبلس لیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں بہت سی عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی لا کر نہیں دیتا, تو آپ گھر پر یہ چیزیں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ضروری نہیں کہ ڈمبل تو آپ انہیں چیزوں کو اٹھا لیں. ہاں یہ بھی آپ نے ویسے اچھا ایک مشورہ دیا ہے. اچھا ڈاکٹر سحر, جن کو بلڈ پریشرز ہیں, شوگرز ہیں, اور ان کے پاؤں سویل ہوئے ہوتے ہیں, برے طریقے سے سویل ہوئے ہوتے ہیں, کیا ریمیڈی ان کے لیے؟ پانی لیں, نیم گرم پانی, ٹھیک ہے, اور نیم گرم نہیں, تھوڑا سا زیادہ, مطلب وہ آپ کو جلائے نا پر ٹالریبل ہو, اس میں 2 چمچ نمک ڈال کے آپ اس میں پاؤں رکھیں. نمک نہیں ہے تو ڈسپرین کی 2-3 گولیاں ڈال لیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاؤں کی سویلنگ بھی انسٹنٹلی بہت کم ہو جائے گی, اور اگر آپ کے پاؤں میں پین ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر سحر عامر, فزیوتھراپسٹ بھی ہیں, حجامہ ایکسپرٹ بھی ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ حجامہ جو لوگ کروانا چاہتے ہیں ان کو چاند کی جو ہے کن کن ڈیٹس پہ کرانا چاہیے, کن کن لوگوں کو حجامہ کرانا چاہیے, اور حجامہ کے بینیفٹس کیا ہیں, اور سردی کے موسم میں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کون سی اسٹرینتھ اور ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ نے اپنانی ہے, تاکہ اپنے آپ کو آپ نا بالکل فیل کر سکیں کہ یو آر فائن, یو آر فٹ. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.